نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پارٹ 6، مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضامین: مدینہ شریف میں اسلام کیوں کر پھیلا، بیعت عقبہ اولی، بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت مدینہ منورہ، کفار کا کانفرنس میٹنگ، ہجرت رسول کا واقعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاشانۂ نبوت کا محاصرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 100 اونٹ کا انعام، ام معبد کی بکری، سراقہ کا گھوڑا، بریدہ اسلمی کا جھنڈا، حضرت زبیر کے بیش قیمت کپڑے رضی اللہ تعالی عنہم، شہنشاہ رسالت مدینہ شریف میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صفحہ 122 سے 139 تک سوالات کے جوابات۔ مضامین کی تفصیل ڈسکرپشن میں اردو اور انگلش میں ضرور پڑھیں۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 5واں باب، مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیہ۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ کر مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کے طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جاں نثاران اسلام کی نصرت، رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور از روئے شریعت انصار کی محبت ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مدینہ شریف میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہودی اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ سن نبوی کے 11ویں سال میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ فخر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا میں عقبہ کے گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہے: پہلا، حضرت عقبہ بن عامر بن نابی۔ دوسرے، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ۔ نمبر 3،
حضرت عوف بن حارث، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 51 و زرقانی جلد 1 صفحہ 310۔ بیعت عقبہ اولی، دوسرے سال سن نبوی 12 میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف باسلام ہوئے، جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، اور تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولی ہے، یعنی پہلی بیعت۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ شریف میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ شریف سے قباء شریف تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج ہو گیا، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئے، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی معجزات کے باب میں آئے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کروں کہ معراج مقدسہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں ہوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی عقبہ کی دوسری بیعت، اس کے 1 سال بعد سن 13 سال نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ شریف کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی،
اور یہ عہد کیا کہ یعنی وعدہ کیا کہ ہم لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپیر ہو کر ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائے۔ یہ سن کر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہوں، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 317 و سیرت ابن حشام جلد 4 صفحہ 441 تا 442۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت عباس بن نزیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہوں؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے مبارک نام یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ۔ نمبر 2، حضرت سعد بن ربیعہ۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ نمبر 4، حضرت رافع بن مالک۔ نمبر 5، حضرت برہ بن
معرور۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمرو۔ نمبر 7 حضرت سعد بن عبادہ۔ نمبر 8 حضرت منظر بن عمر۔ نمبر 9 حضرت عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہے۔ نمبر 10 حضرت اسید بن حضیر۔ نمبر 11 حضرت سعد بن خیثمہ۔ نمبر 12 حضرت ابو الہیثم بن تیہان۔ یہ 3 شخص قبیلہ اوس کے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ زرقانی علی المحیب جلد 1 صفحہ 317۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع ملی، یعنی اس کی خبر پہنچی، تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیرت ابن حشام جلد 4 صفحہ 449 تا 450۔ ہجرت مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ شریف میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں بھی شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار کا کانفرنس یعنی میٹنگ۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ آقا دو جہاں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ شریف سے باہر مدینہ شریف میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ شریف جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائے اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ شریف پر چڑھائی نہ کر دے۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی یعنی میٹنگ بلائی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر نہ تھا جو اس کانفرنس میں میٹنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن الحارث، ابو النشتری، زما بن اسود، حاکم بن حزام، امی بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجدی ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو النشتری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جان نثار اصحاب کو ان کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لے گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہے، اسی طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان
بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دے گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو، کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوں اور سب ایک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، معاذ اللہ۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر اور یہ مشورہ بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکا ایک کانفرنس نے، یعنی تمام جو میٹنگ میں لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور اتفاق کے رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی، اور ہر شخص ایک خوفناک عزم لے کر، یعنی ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لے یا شہید کر دے یا نکال دے، اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ سورہ انفال آیت 30، 8واں سورہ، پارہ 9، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی پیش خدمت ہے۔ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحہ پر
اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ سیرت ابن حشام۔ ہجرت رسول کا واقعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب کفار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس یعنی میٹنگ ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل فرمائیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار رکھی تھے کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھے، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشادان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشادان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا،
جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 553 تا صفحہ 554، باب ہجرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاشانہ نبوت کا محاصرہ۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جائے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شاعر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ وقیت بنفسی خیر من وطیع الثرى ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الہ من المکر، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائے گے، مگر خداوند مہربان نے
ان کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ زرقانی علی المحاہب جلد 1 صفحہ 322۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات عرض کر دوں۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات پر یقین تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آج میرے بستر پر آپ کو سونا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر کفاروں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا ہے، پھر مدینہ شریف تشریف لانا ہے۔ تو مولا علی کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور سرکار نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے پیشوائے اہل سنت محقق بریلوی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا کہ سرکار کے زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو کر رہے گی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہے کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہے، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ سورہ یاسین سورہ 36واں، رکوع پہلا، پارہ 22واں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 57۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام
حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی طرح خاردار جھاڑیوں اور نوک دار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی غار ثور پہنچے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 58۔ یہاں ایک بات عقیدے کی پیش خدمت ہے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریت پر قدم مبارک رکھتے تو نشان نہیں پڑتا تھا، زمین پر اپنا پیر مبارک رکھتے تو نشان نہیں پڑتا تھا، گیلی مٹی پر اپنا پاؤں مبارک رکھتے تو نشان نہیں پڑتا تھا، لیکن پتھر پر آپ اپنا پیر مبارک رکھتے تو پتھر پر نشان پڑ جاتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر پتھر پر پاؤں رکھیں گے تو نشان پڑ جائے گا، اس لیے میرے کندھوں پر اب بیٹھ جائیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھوں پر اس لیے لیا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشان آئے، پتھر پر نہ پڑے اور کفار اس کو پہچان کر تعقب نہ کر سکے۔ اور یہاں پر یہ بات اور عقیدے کی بات ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات میں وہ فضیلت ملی کہ انہوں نے بار نبی کو اپنے کندھے پر لے کر غار ثور تک وہ دشوار، وہ مشکل سفر آپ نے فرمایا جس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور جب کعبہ شریف کے بت گرائے جا رہے تھے تو ایک بت بہت اوپر تھا، وہ لکڑی وہاں پر نہیں پہنچتی تھی، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیے اور جو اونچائی پر بت ہے اس کو گرا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں بار علی اٹھا سکتا ہوں لیکن تم بار نبی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ مولا علی کی یہ شان ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ شان ہے
رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کہاں ہے وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی پہلی خلافت کے حقدار تھے، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ وہ ایمان لانے میں حضور کے ساتھ، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ، ہجرت کرنے میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، اور قسمت کا ستارہ دیکھیے ایسا چمکا کہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، کیونکہ کپڑے میں اتنی سمائی نہیں تھی کہ کپڑا پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر سکے۔ تو جو سوراخ بند نہیں کیا تھا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا، زہر اتر گیا۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ یہاں ایمان افروز ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ وہ جو سانپ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایڑی پر کاٹ لیا تھا، وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اگر وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا تو اس کی 2000 سال کی عمر تھی۔ اگر وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا 600 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ تو وہ سانپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے سانپ
اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری عمر وفا فرما دی تو نبی آخر الزماں اس غار میں ہجرت کے رات تشریف لائے گے، تو ان کی زیارت کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے سانپ، اگر اللہ تعالیٰ نے تیری عمر تجھے وفا فرما دی اور تو اس زمانے تک زندہ رہا تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کی رات اس غار میں آئے گے، تو ان کی زیارت کر لینا۔ تو وہ سانپ اس وقت سے اشتیاق میں تھا کہ ایک دن نبی تشریف لائے گی اس غار میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان کی زیارت کے شرف سے میں مشرف ہو جاؤں گا۔ تو وہ سانپ اتنے سال سے طلبگار تھا، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لا چکے ہیں، تو سانپ بڑے ہی اشتیاق سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو دیکھا کہ اس نے کہ میرا راستہ کس نے روکا ہوا ہے، تو اس سانپ نے اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھس لیا تھا۔ مگر وہ سانپ کا زہر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے زائل ہو گیا۔ کسی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زہر کے اجمل جو تریاک تھا، وہ جو ثابت ہوا ہر مرض کی دوا، جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ زرقانی علی المحیب جلد 1 صفحہ 339۔ آقا کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشنائی نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگایا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آقا کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 40، 9واں سورہ، پارہ 10واں، ترجمہ کنز الایمان۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جب کفار مکہ غار کے قریب آ گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے نہیں۔ اگر وہ اپنی جان کے لیے گھبراتے تو سانپ نے ڈس لیا، تب کیوں نہیں گھبرائے؟ سانپ نے بار بار ڈسنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی، تو ابوبکر صدیق اپنے لیے نہیں گھبرائے بلکہ آقا کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ تکلیف دیں گے اس لیے آپ گھبرائے۔ کفار مکہ نے جھانک کر غار میں دیکھا مگر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور کیوں آتا؟ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنے والے مجدد و دین و ملت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور جان ہے وہ نظر نہیں آتی۔ محقق بریلوی مجدد اسلام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے اور جان نظر نہیں آتی ہے، تو دشمن غار ثور کے ارد گرد پھر رہے تھے مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے، اس لیے کہ جان نظر نہیں آتی۔ تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا،
تم پہ کرو رو درود، تم پہ کرو رو درود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر یعنی دل پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ جان نثاریہ ہے جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، اور دومے کے دوسرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ وَكَانَ أَحِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 337۔ بہرحال چوتھے دن آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکم ربیع الاول یعنی 1 ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن ارقیت جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن ارقیت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ 100 اونٹ کا انعام۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا کہ یعنی اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس غراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور دور تک تعاقب میں گئے۔ معبد کی بکری۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے یعنی کمزور بکری ہے۔ دریافت کیا کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا نہیں۔
آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی اور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، یعنی سب لوگوں نے وہ دودھ پیٹ بھر کر پی لیا، اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف اسلام ہو گئے۔ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 61۔ روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری ہجری 18 تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آمر رماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 346۔ سراقہ کا گھوڑا۔ جب ام معبد کے گھر سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اس سے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے یعنی سرکار نے فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے۔ پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ وزاری پر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ یہاں پر عقیدے کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جب سراقہ واپس لوٹ رہا تھا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا، اور
بریلوی سنی سامعین سننے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن یہ بات بعد میں پوری ہو گئی۔ آقا نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اسی لیے تمام روئے زمین کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہمارے محسن اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ راستہ میں جو شخص بھی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو ایک کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلد 1 صفحہ 554، و زرقانی جلد 1 صفحہ 346، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 62۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 15 و مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 62۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری 24 میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 246 و صفحہ 348۔ بریدہ اسلمی کا
جھنڈا۔ جب آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو برید اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مگر جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہاں اور اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے نیزہ پر باندھ لیا اور آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اترے گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اٹھنی خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 62۔ یہاں پر عقیدے کی بات پیش خدمت ہے۔ آج وہ قسمت کے جو دھنی نہیں ہے، جن کی قسمت اچھی نہیں ہے، وہ جھنڈے کا ثبوت ہم سے مانگتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ برید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا داخلہ مدینہ شریف میں ایسا ہو کہ میں جھنڈا بلند کروں۔ تو سرکار نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے امام شریف کا جھنڈا بنایا اور جھنڈے کے ساتھ یہ جلوس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں داخل ہو گیا۔ اور پھر سرکار کا ان کے گزارش پر یہ کہنا کہ آپ مدینہ شریف میں کس کے گھر پر قیام کریں گے؟ تو آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ وہ لوگ جن کی قسمت بگڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرنے والے محقق بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری فرمائی
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے، برکت سے اس اونٹنی کو بھی یہ علم ہو گیا کہ مجھے کہاں رکنا ہے، مجھے کہاں بیٹھنا ہے، اور اس اونٹنی کو بھی معلوم تھا کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، تو وہ اونٹنی وہیں پر بیٹھ گئی۔ حضرت زبیر کے بیش قیمت کپڑے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 63۔ شہنشاہ رسالت مدینہ میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی، اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنی معمول کے مطابق اہل مدینہ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم، فخر دو عالم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 63 وغیرہ۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا، اور چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس
لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 63 و بخاری جلد 1 صفحہ 560۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سماح بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوگے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم و ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ سیرت المصطفیٰ میں پڑھ چکے اور اس فقیر سے سیرت المصطفیٰ یہاں تک سن چکے۔ اب ہم آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر سنہ اور واقعات کو تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ فقیر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ آپ بھی اس کے مطالعہ سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت حاصل کرے، اور اس فقیر سے سن کر اپنے دل کو مجلہ و منور فرما دے۔ عبد المصطفیٰ اعظمی عفی عنہ، ہجری 1395، 28 شعبان، گھوسی بحالت علالت۔ 5 سوالات، 5واں باب۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے وہاں کے باشندوں کے کتنے گروہ تھے، اور یہودی اوس و خزرج کو کس بات کی دھمکیاں دیتے تھے؟ جواب نمبر 1، جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے وہاں رہنے والے 3 قسم کے باشندے تھے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 اوس، نمبر 3 خزرج۔ اور یہودی اکثر اوس اور خزرج انصار کے دونوں قبیلوں کو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ یہی دھمکیاں یہودی اوس اور
خجرج کو دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کب اور کہاں ہوئی؟ جواب نمبر 2، بیعت عقبہ اولا یعنی پہلی بیعت سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ شریف کے 12 آدمیوں نے مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ دوسری بیعت سن 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ شریف کے تقریباً 72 آدمیوں نے مینا کی اسی گھاٹی میں اسلام قبول کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرستہ پر بیعت کی۔ سوال نمبر 3، آیا فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اپنی مرضی سے کی یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ جواب نمبر 3، جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کی۔ سوال نمبر 4، بخاری شریف کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، بیان کرے۔ جواب نمبر 4، ہجرت کا واقعہ اسی باب میں ہم نے بیان کیا، آپ اسے بار بار سنیں تو معلوم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، ام معبد کی بکری کے تھنوں میں دودھ کیسے آیا اور وہ کب تک زندہ رہی؟ کیا اس کے تھنوں سے کبھی دودھ خشک بھی ہوا؟ نیز ام معبد کی بکری کا واقعہ سیرت کی کس کتاب کے حوالے سے بیان کیا گیا؟ صفحہ اور جلد نمبر بھی بیان کرے۔ جواب نمبر 5، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کے تھن کو اپنا ہاتھ مبارک لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور وہ بکری سن ہجری 18 تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سخت قحط پڑا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ اور یہ واقعہ اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا گیا، زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 346۔ قطعہ تاریخ تصنیف آز مولوی فضل رسول بن حضرت مصنف مدظ اللہ۔ خدا کی شان لکھی اعظمی نے جب سیرت، تو خوب خوب ہوئی ملحدوں کی بیک کنی، نشان حق سے مٹایا طلسم باطل کو، حریم کعبہ میں جیسی ہوئی تھی بت شکنی، ہے تاج دار دو عالم کی سیرت اقدس، ہے اس کے حرفوں پہ قربان گوہر یمنی۔ لکھی کتاب بہت مختصر مگر جامع، کہ سب خرید سکے کہ سب پڑھ سکے غریب یا کہ دھنی،
قبول کر الہی اسے دو عالم میں بحق کے آل محمد پیمبر مدنی۔ کہا اے حاطف غیبی نے فضل سے ہنس کر کہ اس کتاب کی تاریخ کتنی اچھی بنی، ملا کے چار سروں کو نکالے تاریخ، سر ولی، سر صوفی، سر شریف و غنی۔ ولی کا سر واو، صوفی کا سر صاد، شریف کا سر شین، غنی کا سر غین۔ ان چاروں حرفوں کو بحساب ابجد جوڑ دینے سے ہجری 1396 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح واو کے عدد 6، صاد کے عدد 9، شین کے عدد 300، غین کے عدد 1000، تو بنے ہجری 1396۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔